اخلاق کا مقام اور قدر و قیمت ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور برے اخلاق کا سرمایہ اگر ہم جمع کریں تو ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہمارے حصے میں آتی ہے۔ برے اخلاق سے انسانوں کے باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک ایسی چیز ہے جو پورے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے دین کو ضائع کرنے کی بڑی مؤثر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یوں دی ہے کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک استرے کی طرح ہے، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ایسا استرا ہے کہ جس سے بال مونتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسا استرا ہے جو دین کو مون دیتا ہے، دین کو صاف کر دیتا ہے، طالق الدین۔ اور ایک اور حدیث میں بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، صدقہ، اس قسم کی بے شمار عبادات جمع کر کے لائے گا، یہ سرمایہ لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اس کے بعد یہ سب لوگ دعوے دار وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے دعووں کے تصفیے کے لیے اس کے سارا جو نیکیوں کا سرمایہ ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ان کے دعوے داروں کو دیا جائے گا۔ دعووں کو طے کرنے کے لیے وہاں پر اور کوئی کرنسی تو چلے گی نہیں، نہ ڈالر ہوگا، نہ پاؤنڈ ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، ایک ہی کرنسی ہوگی، وہ نیک اعمال کی کرنسی ہوگی، اور اسی کے اندر معاوضہ دینا پڑے گا، یہاں تک کہ سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور پھر بھی اگر دعوے دار باقی رہے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو نیکیوں کا یہ سرمایہ بھی برے اخلاق کی وجہ سے ضائع جا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو اعمال نامہ اللہ کے پاس آئے گا، اس کے 3 حصے ہوں گے، 3 رجسٹر ہوں گے۔ ایک تو رجسٹر وہ ہوگا جس کو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا نہیں کرے گا، اور ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کا وہ ایک حرف نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ رجسٹر اعمال کا جس کو وہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو شرک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی، یہ وہ گناہ ہے کہ جو آدمی نے اپنے نفس کے بارے میں کیے، اور یا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، عبادات کا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، جس کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، معاف بھی کر دے گا، سزا بھی دے سکتا ہے جرم کی نوعیت پر، لیکن جس حصے کا ایک حرف بھی وہ بغیر حساب سے نہیں چھوڑے گا، یہ وہ ہوں گے جو بندے اور بندے کے درمیان معاملات ہیں، اور ان سب کا تو کسی نہ کسی طرح فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی نہیں ہے، آدمی کا اپنا معاملہ بھی نہیں ہے، کسی مظلوم کا معاملہ ہے، اور اس چیز کی حرمت کا معاملہ ہے جس کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، شراب سے، سود سے، سور کے گوشت سے، ان سب سے بڑھ کر جو چیز حرام کی گئی ہے وہ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت ہے، اور مسلمان میں ہر مسلمان شامل ہے، وہ حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ حرمت جو ہے یہ بہت بڑی حرمت ہے، بڑے مؤثر پیرائے میں اس چیز کو حرام کیا گیا ہے، اور مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت جو ہے وہ محفوظ ہے۔